السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ زمانے کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ اسی چیز کو تم سے قبول کرے گا جو تمہیں بڑی عزیز ہے، بڑی محبوب ہے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو مکمل طور پہ نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، عزیز ہے۔ اور یہاں اس چیز کی نفی ہو رہی ہے جو عام طور پہ معاشرے میں لوگوں میں پائی جاتی ہے، کہ جو ردی چیز ہوتی ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اولاد میں جو بچہ نالائق ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ اسکول نہیں پڑھ سکتا، یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، چلو اس کو مدرسے میں داخل کر دو۔ حالانکہ مدرسے میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، آپ بچہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد میں سے جو سب سے زیادہ ذہین ہے، جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، ممتاز ہے، اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیجیے۔ اسی طرح جو مال ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا وہ اللہ کے دین کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ جو چیز محبوب ہے اس میں سے کچھ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کا سارا دے دو، محبوب چیز میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا یہ باغ، اور وہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ وہاں جاتے، وہاں پہ آرام کرتے، اور وہاں کا جو نفیس میٹھا پانی تھا وہ آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مال جو ہے، یعنی باغ جو ہے، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی، کہا اللہ کے رسول، مجھے جو بہترین حصہ ملا ہے خیبر میں، اور اس جیسا حصہ کبھی مجھے نہیں ملا، میں وہ حصہ اپنا اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یعنی یہ وہ عظیم لوگ تھے جب قرآن کو سن لیتے اور قرآن کا مفہوم جان لیتے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں جس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص کریں، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خالص کریں، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے خالص کریں، اور جو بہترین حصہ ہے ہمارے پاس اس چیز کو اللہ کے لیے خالص اور وقف کریں، تاکہ دین ترقی پذیر ہو اور ہر سو اللہ کا دین غالب آئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا، اور یہ کہ پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ مسجد حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا زمین پر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد حرام۔ اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اے اللہ کے رسول، ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ، مسجد حرام، یہ بابرکت جگہ ہے،
اور لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے. یہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی یہاں سے ہوتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بڑھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ رب کا قرآن. مفسرین نے یہ وضاحت بھی کی ہے, اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان, یہ اللہ کی رسی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید, دوسری اس کے نبی کی سنت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور جو بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے, یعنی قرآن اور حدیث کو, وہ فرقوں سے بالا تر ہو جاتا ہے. جس کی دعوت قرآن و حدیث ہو, جس کا عمل قرآن و حدیث ہو, جو ہر سو ہر پہر ہر جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اعلان کرتا ہو, وہ کبھی بھی شخصیت پرستی کا, کبھی بھی اپنے بڑوں کا, اپنے اکابر کا لوگوں کو درس نہیں دیتا پھرے گا. فلاں کو مانو, فلاں کو مانو, فلاں فرقے میں آ جاؤ, فلاں فرقے میں آ جاؤ. وہ ہمیشہ بات یہی کرے گا کہ اللہ کے قرآن کو مانو, نبی کے فرمان کو مانو. اور اسی میں عافیت ہے. جب تک ہم رب کے قرآن نبی کے فرمان سے جڑے رہیں گے, ہم انشاءاللہ گمراہی سے دور رہیں گے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ترغیب دی ہمیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے, اور یہ کام کرنے والے فلاح پانے والے لوگ ہیں. یعنی اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے, آپ اس سے روکیے. اور اگر آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں, آپ ان تک وہ پیغام پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کا امتیاز کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے, اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکے, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے روکے, اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے. اور آج لوگ نہ ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکتے ہیں, نہ زبان کے ذریعے سے برائی کو روکتے ہیں, بلکہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ برائی کو ہم نے اپنے دلوں میں برا جاننا چھوڑ دیا ہے. اور یہ بہت ہی آخری درجہ, بلکہ ہمارے دلوں میں جو برائیاں ہیں وہ گھر کرنا شروع ہو گئی ہیں. ہم برائیوں کو اچھا جاننا شروع ہو گئے ہیں, معاشرے کا حصہ بنا کر ہم لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تو یاد رکھو بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر وہ اللہ کے حضور دعا کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. اور جب کوئی قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. تو اللہ ہمیں امر بالمعروف نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا جو عظیم کام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی پارے میں فرمایا, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ کی رحمت چاہتے ہو, اللہ کا فضل چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرو. کس سلسلے میں؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس جنت کا عرض, جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جسے اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ وہ آیت ہے جس میں کفار منافقین کو بھی جواب دیا گیا اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ وہ کفار جو یہ کہتے تھے کہ اگر نبی حق ہے، نبی سچ ہے، تو پھر نبی فوت کیوں ہو گیا؟ اللہ نے بتا دیا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی رتبے پر فائز نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ اگر رسول فوت ہو جائیں یا رسول کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل بدل جاؤ گے؟ اور اگر بدل گئے تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اس سے پہلے بھی کتنے پیغمبر آئے، کتنے رسول آئے، وہ اس جہاں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہی وہ آیت ہے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ پریشانی کے عالم میں، غم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی وفات پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین تھے۔ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا پہلے ہمیں اس آیت کا علم ہی نہیں تھا، آج ہی اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ آیت سنتا جا رہا تھا، میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں کھڑا اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے، یعنی یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اسی پارے میں جو ایک عظیم احسان کیا امت محمدیہ پر، اس کا ذکر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا مومنین پر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں ایک رسول مبعوث کیا اور وہ ان پر آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزیں حجت ہیں اور یہ دونوں چیزیں دین کا ماخذ ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کامیابی پر فائد ہو سکتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہارا پورا اجر دے دیا جائے گا، اور وہ بندہ کامیاب جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ امور سر انجام دیجئے جو جہنم سے دور کریں، جو جنت میں داخل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے، وہ دانشور ہے۔ آج اگر ہم عقل مندی کا دعویٰ کرتے ہیں، دانشوری کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں، اور اگر موت کو یاد کرتے ہیں تو موت آنے سے پہلے پہلے اس کی کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ موت تو ہمیں تب بھی یاد آ جاتی ہے جب کسی کو حادثے میں مبتلا دیکھتے ہیں، کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب میت کو کندھے پہ رکھ کے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں موت تب بھی یاد آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے میری تیاری کیا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔
تو پھر میرے بھائیوں اس دنیا سے لگاؤ کیوں؟ اس دنیا کے سائشوں میں ہم کھوئے کیوں ہیں؟ اس دنیا میں ہم اتنے مگن کیوں ہوئے کہ اپنے اللہ کو بھول گئے؟ ہم اتنے مگن کیوں ہوئے کہ رسول اللہ کی سیرت کو بھول گئے؟ رب کے قرآن کو نعوذ باللہ ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، نبی کی حدیث کو ہم نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے۔ سورہ نساء جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے عظیم مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں، اور اس کی ابتدائی آیت وہ ہے جو اللہ کے رسول اپنے عام خطبے میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس میں یتیموں کے مال، شادی بیاہ کے احکام، حق مہر کے احکام، اور پھر جو بچوں میں ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے مال کی، وہ سارے احکام اللہ نے بتلا دیے۔ وہ رشتے جو محرم ہیں، جو غیر محرم ہیں، ان کی ساری تقسیم اللہ نے بتلا دی، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بتلائی تو ساتھ یہ بھی بتلایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کی پاسداری کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں کو پامال کیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آخری بات وہ یہ کہ تھوڑے وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے زیادہ چیز بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں میں چونکہ ایک انسان ہوں، بہت جلدی کرنے کی وجہ سے سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کمی کوتاہی پر مجھے معاف کرے۔ جیسا کہ کل ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے بارے میں مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔